جامعۃ الرشید کا جو تعلیمی نظام ہے اس میں بہت ساری بنیادی فرق ہیں دوسرے ہمارے مدارس کے نظام سے۔ اس میں ایک تو ہم نے 80 تعلیم کو لازم کیا ہے، دوسری جگہوں میں لازم نہیں ہے۔ پھر ہم نے اسی بنیاد پہ ہمارا اسکول بورڈ بھی ہے اور ہماری ایک یونیورسٹی بھی ہے، اس میں تمام چیزیں ماشاءاللہ ہو رہی ہیں۔ یہ بھی فرق ہے دوسرے سے۔ تیسری بات یہ کہ جیسے میں بتاتا رہتا ہوں کہ ریاست پاکستان، افواج پاکستان، پھر یہ کہ ریاست کی جو امور خارجہ، امور داخلہ، اس میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، یہ چیزیں باقاعدہ ہم نے اپنے نصاب میں شامل کی ہیں تاکہ جو طالب علم بھی فارغ ہو اس کو پتہ ہو کہ مجھے کہاں چلنا ہے۔ تو وہ چیزیں جن کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے ہم نے باقاعدہ نصاب میں شامل کی۔ چوتھی چیز یہ کہ ہم اپنے طلباء کو تیار کر رہے ہیں تاکہ وہ ممبر و محراب کے خطیب بھی ہوں، درس نظامی کے مدرس بھی ہوں، دارالافتاء کے مفتی بھی ہوں اور شریعہ کے ماہرین اور محقق بھی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریاست پاکستان قومی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ ان تمام جگہوں میں وہ قیادت کر سکیں جہاں ہمارے ملک کو، ہمارے امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ اس کے لیے میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ طلباء کا جو رجحان ہے، جو ان کا کلچر ہے مدرسے کا، جامعہ کا، وہ ایسا ہو جو ریاست کے ساتھ موافق ہو۔ اگر آپ ان طلباء کی ذہنیت ہی آپ ریاست کے خلاف بنا دیں گے، حکومت کے خلاف بنا دیں گے، بیوروکریسی کو برا بھلا کہیں گے، سارے الزامات لگاتے رہیں گے، تو یہ بچے کبھی بھی ریاست کی قیادت نہیں کر سکتے، نئے بیوروکریسی میں جا سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ پالیسی کا فرق ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری ہی پالیسی ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں زیادہ تر وہ پالیسی ہے وہ چل رہی ہے الحمدللہ، اس کو بھی دیکھ لیا جائے، چند سالوں میں اس کے نتائج بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اور یہ جو پالیسی ہے یہ 1857 سے پہلے یہی پالیسی تھی، اور 1857 کے بعد کتنے ہمارے حضرات نے 16 مرتبہ، جس میں شیخ الاسلام حضرت مدنی قدس سرہ سر فہرست ہیں، انہوں نے 16 سالہ نصاب بنایا تھا۔ ہر سال 1 گھنٹہ انگلش کا، 5 زبانیں شامل کی گئیں، اور اس میں تمام علوم و فنون جو آج کل یونیورسٹی میں پڑھائی جاتے ہیں باقاعدہ وہ شامل تھے۔ تو جامعۃ الرشید نے اپنے اکابر ہی کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کیا ہے، تو اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔